والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان گرامی قدر، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، رب ذوالجلال کا کروڑا ارباں شکر ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ رب کریم ہمارا مسجد میں آنا، اپنی بارگاہ میں بیٹھنا، اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے۔ آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات تلاوت کی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں ان آیات کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب ذوالجلال نے اسلام ایک کامل اور مکمل مذہب ہمیں عطا کیا ہے، جس کے اندر صبح شام دن رات زندگی کو گزارنے کا ایک ایک اصول اللہ رب ذوالجلال نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں بتلا دیا۔ زندگی کو کس طرح سے گزارنا ہے، زندگی کو کس طرح سے گزارنا ہے اور زندگی کے کن کن معاملات میں کیا کیا طریقہ اختیار کرنا ہے، رب ذوالجلال نے اپنے فضل و کرم سے قرآن اور سنت کے مطابق ہمیں زندگیوں کو گزارنے کا طریقہ بتا دیا کہ قرآن اور سنت کے مطابق اگر تم زندگیوں کو گزارو گے تو بظاہر تو تمہیں یوں محسوس ہوگا کہ یہ ہمارے لیے نقصان ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ نقصان نہیں، وہ تمہارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ حقیقت میں تمہارے لیے اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اب مثال کے طور پر اللہ رب ذوالجلال نے حکم فرمایا کیا کہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرو، غربا میں اپنے مالوں میں سے خرچ کرو۔ اب بظاہر تو انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنی جیب میں سے کسی کو کچھ پیسے دیں گے تو ہمارا مال کم ہوگا، لیکن رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے مالوں میں سے خرچ کرو گے تو تمہیں 1 روپے کے بدلے 70 روپے عطا کروں گا، 10 روپے بھی دوں گا، 70 روپے بھی دوں گا۔ جتنا تمہارا اخلاص ہوگا، یقین ہوگا، اس کے مطابق تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ بظاہر تو ہماری عقل میں سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، لیکن اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا کہ ملے گا تو ملے گا۔ اسی طرح جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ تمام کے تمام ارکان اسلام ہیں، رکن ہیں اسلام کے، اسی طرح ہی اسلام کا ایک رکن ہے جس کو شاید ہم نہ سننا چاہتے ہیں نہ ہی اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اور اس رکن کا نام ہے وراثت۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ وراثت۔ وراثت کس کو کہتے ہیں کہ عام لفظوں میں اپنی زبان میں یہ بات معمولی سے لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں کہ وراثت اگر کوئی والدین ان کے مال و دولت کچھ موجود ہے تو ان کی وفات کے بعد وہ جتنا بھی مال و دولت، زمین، جائیداد، وہ ساری کی ساری کیا ہو جاتی ہے؟ وہ وراثت ہو جاتی ہے۔ اب اس کا اس بندے کے ساتھ تعلق کوئی نہیں، ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ ان تمام چیزوں کا تعلق کس کے ساتھ ہوگا کہ جو اس کے ورثاء ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بیویاں ہیں یا بیوی ہے یا ماں باپ ہے یا بہن بھائی ہیں، تو ان تمام کا تعلق اس کے ساتھ ہو جائے گا۔ یہ تمام کا تعلق، اب یہ جتنی بھی زمین، جائیداد، پیسہ، دولت، کپڑا تپڑا جو بھی چھوڑ کر فوت ہوا ہے، اب یہ سب کا سب ان کا ہو جائے گا۔ جو چلا گیا اس کا تعلق ہر ایک ایک چیز سے ٹوٹ گیا۔ لیکن ہم نمازی دیکھتے ہیں، حاجی صاحب بھی مل جاتے ہیں، خرچ کرنے والے بھی، مال و دولت خرچ کرنے والے بھی مل جائیں گے، لیکن جہاں باری آتی ہے وراثت کو تقسیم کرنے کی، جہاں وراثت کو تقسیم کرنے کی باری آتی ہے تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر بڑے سے بڑا نمازی ہو، حاجی صاحب ہو، خرچ کرنے والا ہو، ڈنڈی مار جاتا ہے، ڈنڈی مار جاتا ہے۔ اور شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شاید اس کی ترغیب بھی نہیں دی جاتی کہ اگر یہ کام نہیں کرو گے تو اس کا انجام کیا ہوگا۔
ویسے تو عمومی طور پر ہر بندے کے علم کے اندر یہ باتیں موجود ہوتی ہیں، ذہن کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ ہاں جو کسی کا کوئی حق مانے گا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، زمین کسی کے ہتھے آئے گا اس کو 7 زمینوں کے توپ پہنائے جائیں گے، یہ اس طرح کی باتیں تو ہر بندے کو تقریباً پتہ ہے۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے، سنت کیا کہتی ہے، یہ بھی ہمیں سوچنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے کہ جو وراثت کو تقسیم نہیں کرتے، قرآن اور سنت کے مطابق وراثت کو تقسیم نہیں کرتے، قرآن اور سنت اس کو کیا سزا دینے کے لیے کہہ رہا ہے؟ قرآن اور سنت اس کو کس سزا کے متعلق بتا رہے ہیں؟ میں بتایا کہ نماز کو ارکان اسلام سمجھا جاتا ہے، روزے کو ارکان اسلام سمجھا جاتا ہے، حج کو ارکان اسلام سمجھا جاتا ہے، لیکن وراثت کو تقسیم کرنا یا وراثت کو ارکان اسلام نہیں سمجھا جاتا، جبکہ قرآن مجید میں اللہ رب الجلال نے تاکیداً حکم ارشاد فرمایا کیا کہ وراثت کو تقسیم کرو، اور کس طرح تقسیم کرو، اس طرح تقسیم کرو جو ہم نے قرآن مجید میں اصول بتائے ہیں، ان اصولوں کے مطابق قرآن اور سنت کے مطابق وراثت کو تقسیم کرو۔ اگر نہیں کرو گے تو اس کی سزا بھی آگے قرآن مجید میں اسی رکوع کے اندر بتا دیں۔ دور جاہلیت کے اندر کیا ہوا کرتا تھا؟ دور جاہلیت کے اندر یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مشرکین مکہ یوں کیا کرتے تھے کہ اگر کسی کا کوئی وفات پا جاتا تو ہوتا یوں کہ جو گھر کی عورتیں ہوتی، بیٹیاں ہوتی، بیوی ہوتی، اس کو ایک دھیلی بھی نہیں دیتے تھے، بلکہ ان کو دھکے مار کر گھر سے بھی نکال دیتے تھے، دھکے مار کر گھر سے نکال دیتے تھے۔ تقسیم وراثت کی وہ کون کرتا تھا؟ ایسے عقل کے اندھے تھے کہ جو سگی اولاد ہوتی تھی اس کو وراثت نہیں دیتے تھے۔ اب ذرا اس وقت کے دور کو دیکھیں اور آج کے دور کا موازنہ کریں تو ہمیں کچھ زیادہ فرق محسوس نہیں ہوگا۔ اس وقت کے دور کو بھی دیکھیں اور آج کے دور کو بھی ہم دیکھیں تو ہمیں اپنے معاشرے کے اندر اور اس وقت کے معاشرے کے اندر کوئی فرق محسوس نہیں نظر آتا۔ کیا کہ اس وقت لوگ وراثت کس کو دوستوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ اگر کسی نے کسی کی خوشی غمی کے اندر کوئی ہاتھ بٹایا، اتنے میں ہی اس کو اپنی جائیداد کا حصہ بانٹ دیا، وصیت لکھ دی کہ اس کو میری وراثت میں سے اتنا حصہ دینا۔ اور یا پھر یوں کرتے کہ جو لے پالک منہ بولا بیٹا ہوتا یا لے پالک ہوتا یا منہ بولا بیٹا ہوتا، اس کو اپنی وراثت میں حصہ دے دیا کرتے، لیکن جو سگی اولاد ہوتی تھی اس مرحوم کی، اس کو وراثت میں حصہ نہیں دیا کرتے۔ اب ذرا موازنہ کریں کہ آج کے اس دور کے اندر بھی اسی طرح ہی ہوتا، جو بے اولاد لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اولادیں لے کر پالی ہوتی ہیں، وہ اپنی لے پالک اولاد کو تو حصہ دے دیں گے، لیکن جو سگے خون کے رشتے ہیں جن کو قرآن اور شریعت نے کہا ہے کہ بھئی ان کا حصہ بنتا ہے، ان کو دو، ان کو نہیں دیتے۔ جس کا حصہ نہیں بنتا، جس کو کسی سے لے کر پاتا ہے، اس کے لیے ساری مال دولت اس کو دے دیتے ہیں، لیکن نہیں دیتے تو جن کا بنتا ہے ان کو نہیں دیتے۔ اس وقت بھی یہ تھا اور آج بھی یہی ہے۔ ایک صحابی حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کی لڑائی کے اندر شہید ہو گئے، جنگ احد کے اندر شہید ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، تشریف فرما ہیں، اور ان کے گھر والوں نے کیا کیا کہ وہی کیا کہ ان کی بیٹیوں کو، ان کی بیوی کو ان کی وراثت سے محروم کر دیا، 1 روپیہ بھی نہ دیا، اور خود ہی اپنے بھائیوں میں اور دوست احباب میں وہ جتنا بھی ترکہ تھا وہ سارا کا سارا تقسیم کر دیا۔ اور یہ جو خواتین تھی، بیٹیاں تھیں، ان کی بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں۔ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ ایک صحابی، ان کی بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لے، صدقے جاؤں، قربان جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا کوئی بھی نہیں اس کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوں، فرمایا یا رسول اللہ، شوہر تھا فوت ہو گیا، باپ تھا فوت ہو گیا، شہید ہو گیا، جو اس کا ترکہ تھا، جو اس کی وراثت تھی، ہمارے چچوں نے اور ان کے بھائیوں نے یہ ساری کی ساری وراثت خود تقسیم کر دی، ہمیں 1 روپیہ نہیں دیا، بتائیں کہ ہم کیا کریں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابھی وراثت کے حکم نازل نہیں ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابھی جاؤ اور جا کر کے ذرا صبر کرو، ابھی جب اللہ رب الجلال کی طرف سے کوئی حکم آئے گا، نازل ہوگا، پھر بتائیں گے۔ اور اسی طرح ایک اور صحابی وفات پا گئے، حضرت اوس بن ثابت انصاری صحابی تھے، یہ بھی وفات پا گئے، اور ان کی بھی بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں، اور جب یہ وفات پا گئے تو ان کے چچوں نے، ان کے بھائیوں نے مل کر ان کا تمام مال و دولت ضبط کر لیا، خود ہی تقسیم کر لیا۔ یہ بھی بیٹیاں اور بیوی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی،
اور جا کر کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ ہے، وراثت کے بارے میں کوئی حکم فرمائیں تاکہ ہمارے بھی حصے کچھ آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ ابھی حکم نازل نہیں ہوا، صبر کر۔ یاد رکھیں صبر کرنے والے کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو صبر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں۔ صبر کیا، حکم نازل ہو، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے۔ کیا حکم دیتا ہے؟ کہ جو مر گیا ہے اس کے اگر بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹے کو 2 بیٹیوں کے برابر حصہ ملے گا، اس سے زیادہ نہیں لے سکتا۔ جتنا ایک بیٹے کو حصہ ملے گا 2 بیٹیوں کو اس کے برابر حصہ ملے گا۔ قرآن نے ارشاد فرما دیا، پورا کا پورا رکوع نازل ہو گیا کہ بھئی اس طرح سے اگر بیوی ہے اور اس کی اولاد نہیں ہے، مرد ہے اس کی اولاد نہیں ہے اور فقط بیوی ہے، تو پھر جائیداد کو کیسے تقسیم کرنا ہے؟ اس طرح تقسیم کرو۔ اور اگر اس کے بیٹے ہی بیٹے ہیں تب اس طرح تقسیم کرو، اگر بیٹیاں ہیں تب بھی اس طرح تقسیم کرو۔ پورا کا پورا رکوع رب الجلال نے وراثت کے بارے میں نازل فرما دیا، پورا کا پورا اصول بتا دیا کہ وراثت کو تقسیم کرنا ہے تو ایسے کریں، وراثت کو تقسیم کرنا ہے تو اس طرح سے کریں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں ایک دفعہ بیمار ہو گیا، بہت شدید بیمار ہو گیا۔ یہاں کوئی اور صحابی تھے، فرماتے ہیں کہ میں بہت شدید بیمار ہو گیا، یہاں تک کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میری عیادت کے لیے آئے۔ کون جا رہے ہیں صحابی کی عیادت کے لیے؟ خاتم الانبیاء، خاتم النبیین والمرسلین، امام الانبیاء، جن کے لیے 2 جہاں بنائے گئے، تمام جہان جن کے لیے تخلیق کیے گئے، وہ کن کی عیادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ ایک صحابی کی۔ آج تو ہم ساتھ والے پڑوسی کا حال نہیں پوچھنے کے لیے تیار ہوتے نا، تو امام الانبیاء ہیں، صحابی کی خیریت پوچھنے جا رہے ہیں کہ بیمار ہیں، پوچھ کے آؤں جا کے کیسی طبیعت ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے میں بے ہوش تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرمایا اور اس وضو میں سے کچھ پانی لیا اور مجھے میرے اوپر پانی کے چھینٹے مارے، جس کی وجہ سے مجھے کچھ ہوش آیا۔ جب میں نے آنکھیں کھولی تو سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور دیکھا، تو میں ایک دم بشاش ہو گیا، جیسے ساری کی ساری بیماریاں ختم ہو گئی، جیسے ساری کی ساری بیماریاں میری ختم ہو گئی۔ فرمانے لگے کہ میں نے فوراً سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اس سے پہلے کہ میری روح قبض ہو جائے کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مسئلہ پوچھ لوں۔ فرمانے لگے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک مسئلہ بتا دیں کہ میرے پاس اتنا مال و دولت ہے، اتنی زمین ہے، اتنی جائیداد ہے کہ میں اس سارے کے سارے کو وصیت نہ کر دوں، میں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دوں، میں اللہ کی راہ میں ساری کی ساری جائیداد زمین خرچ نہ کر دوں، زمین اس کو ساری پتہ نہیں اب آگے زندگی کتنی ہے کتنی نہیں ہے، پتہ نہیں مرنا ہے یا زندہ رہنا ہے، تو میں اس کی وصیت کر دیتا ہوں کہ جب میں مروں تو میرے مرنے کے بعد یہ ساری کی ساری زمین جائیداد پیسہ مال دولت یہ کس کا ہے؟ اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد کیا فرمایا؟ ہمارے جیسا کوئی ہوتا نا تو فوراً کہتا کہ فلانے مسجد کو دے دو، مدرسے کو دے دو، یہاں فلانے ہاسپٹل کو دے دو، فلاں جگہ دے دو۔ نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں کرنا۔ کس کو دینا ہے؟ اسلام کو دے۔ ساری کی ساری زمین جائیداد کس کے لیے وقف کر رہے ہیں؟ اسلام کے لیے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں نہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ آدھا کر دوں؟ فرمایا نہیں، آدھا بھی نہیں کرنا، آدھی وصیت بھی نہیں کرنی۔ فرمایا حضور 1/3 سارے مال میں سے 1/3، یعنی کہ اگر 4 حصے ہیں تو 1 حصہ میں اسلام کے لیے وقف کر دوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں اتنا ٹھیک ہے اور یہ بھی بہت ہے، یہ بھی بہت ہے۔ اور آگے کیا ارشاد فرمایا؟ آگے یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے ورثاء کے لیے، اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کر جاؤ ترکہ، اپنے بچوں کے لیے مال و دولت چھوڑ کر جاؤ، نہ کہ وہ تمہارے مرنے کے بعد بھکاری بن جائیں، لوگوں سے مانگتے پھریں، لوگوں سے مانگتے پھریں، ایسی حالت میں اپنی اولاد کو نہ چھوڑ کے جاؤ۔ کون فرما رہا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ کاروبار کرنا، مال و دولت کمانا کوئی عیب نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ حلال کمانا، رزق کمانا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ مسلمان کا ایک ایک عمل، بلکہ مسلمان کی 24 گھنٹے کی زندگی کیا ہے؟ مسلمان کی 24 گھنٹے کی زندگی اسلام ہے، نیکیوں کا انبار ہے۔ کس طرح سے؟ یوں کہ اگر انسان نے کھانا ہے تو سنت کے مطابق کھانا کھائے، کھانا کھا رہا ہے سنت کے مطابق، کھا تو کھانا رہا ہے، مل کر رہی ہیں نیکیاں۔ بیت الخلاء جانا ہے سنت کے مطابق جائے، سنت کے مطابق بیٹھے، بیت الخلاء میں ہے نیکیاں مل رہی ہیں۔ سواری پر جا رہا ہے، سواری پر بیٹھا ہے، سنت کے مطابق بیٹھے،
تو جب تک سنت کے مطابق بیٹھے گا تو اللہ رب الجلال اس کو سنت کے مطابق اجر عطا فرمائیں گے۔ کپڑے تو پہننے ہیں، سنت کے مطابق پہنے، جب تک کپڑے پہنے رکھے گا اس کو سنت کا اجر ملتا رہے گا، نیکیاں ملتی رہے گی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ کیسے چلے کہ یہ کام سنت کے مطابق کرنے کیسے ہیں، یہ سنت کے مطابق یہ اعمال کرنے کیسے ہیں؟ اس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، ہر کام کو سیکھنے کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے، جو کہ ہمارے پاس ہے نہیں، اور صرف اسلام کے لیے، دین کے لیے، مذہب کے لیے وقت نہیں ہے، باقی تمام کاموں کے لیے ہمارے پاس وقت موجود ہے، باقی تمام کاموں کے لیے وقت موجود ہے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اگر انسان کاروبار بھی کرے گا تو وہ بھی کیا ہے، اس کی عبادت بن جائے گی، وہ بھی اس کی عبادت بن جائے گی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کاروبار سنت کے مطابق کیا جائے، تو 24 گھنٹے کی زندگی بندے کی، مسلمان کی اگر سنت کے مطابق ہے تو 24 گھنٹے کا عمل، صبح شام دن رات اٹھنا بیٹھنا، یہ کیا ہے، اس کا نیکیاں بن جاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولادوں کو بے وارث چھوڑ کے نہ جاؤ، یعنی کہ وراثت کے بغیر چھوڑ کے ایسے نہ چھوڑ کے جاؤ کہ وہ لوگوں سے مانگتے پھرے، ہاں اپنی اولادوں کے لیے ترکہ چھوڑ کے جاؤ، کچھ کر کے جاؤ تاکہ تمہاری اولادیں تمہارے بعد لوگوں سے مانگتی نہ پھرے۔ لیکن آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ یہاں تو اگلے بندے کو، اپنی اولاد کو یا اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے ورثاء کو تکلیف پہنچانے کے لیے سارا کا سارا ترکہ یا تو ہدیہ کر دیتے ہیں یا پھر جو ہے نا ادھر ادھر بانٹ کر تقسیم کر کر اہل اہل ہو جاتے ہیں۔ ایسی بات نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جن کا جو جو حصہ بنتا ہے ان کو وہ حصہ شریعت کے مطابق دینا چاہیے۔ اور آگے اللہ رب الجلال قرآن مجید میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، یہ کیا ہے، یہ اللہ کے احکام ہیں، اگر تم اس پر عمل کرو گے تو کیا ہوگا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ اگر تم وراثت کو سنت کے مطابق تقسیم کرو گے، قرآن کے مطابق، قرآن اور سنت کے مطابق تقسیم کرو گے تو کیا ہوگا، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدود ہے، یہ اللہ کی طرف سے تم پر فرض کی گئی ہے۔ کیا ہوگا پھر، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، کیا يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ رب الجلال ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہیں اس عمل کی وجہ سے کیا ملے گا، تمہیں جنت ملے گی، اور ایسی جنت ملے گی جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، اور تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں اس پہ داخل کر دیا جائے گا، اور یہ بہترین ٹھکانہ ہے اور یہ بہترین انعام ہوگا۔ بظاہر تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہم اگر ترکہ وراثت کو تقسیم کریں گے تو ہمارے ہی سے کیا آئے گا، کچھ بھی نہیں، ہمارے سے تو کچھ بھی نہیں آئے گا، لیکن اللہ رب الجلال ارشاد فرماتے ہیں تم نے یہ کرنا ہے، نہ کرو گے تو کیا ہوگا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، اسی رکوع کی آخری آیت اللہ رب الجلال ارشاد فرما رہے ہیں جو ترکے کو، وراثت کو عین شریعت کے مطابق تقسیم کریں گے ان کے لیے تو یہ اجر ہوگا کہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام میں جگہ عطا فرمائیں گے رب الجلال، اور جو وراثت کو تقسیم نہیں کریں گے، اس میں ڈنڈی ماریں گے تو کیا ہوگا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو میں جہنم کے اندر داخل کروں گا، اس کو جہنم کے اندر داخل کرو، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور یہ دردناک ٹھکانہ ہے اس بندے کا، یہ جو عذاب ہے یہ دردناک عذاب اس کو دیا جائے گا۔ کس کے لیے کہا گیا، کس کے لیے، کہ جو وراثت کو تقسیم نہیں کرے گا، جو وراثت کو تقسیم کرنے میں ڈنڈی مارے گا، جو وراثت کو تقسیم کرنے میں خیانت کرے گا، اللہ رب الجلال ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو جہنم کے اندر پھینکوں گا۔ اور یہ یاد رکھ لیں کہ جو شخص شریعت کے مطابق وراثت کو تقسیم نہیں کرتا نا، وراثت کو تقسیم شریعت کے مطابق نہیں کرتا، اس کا حشر، اس کا موازنہ شریعت کیا کرتی ہے کہ وہ مشرکین مکہ کے ساتھ کرتی ہے، کہ مشرکین مکہ کا بھی یہی وتیرہ تھا کہ وہ اپنی وراثت کو تقسیم کرنے میں ڈنڈی مارتے تھے، وہ بیٹیوں کو، عورتوں کو حصہ نہیں دیا کرتے تھے، کمزوروں کو حصہ نہیں دیا کرتے تھے۔ ہمارے معاشرے میں ویسے اب تھوڑا سا تبدیل ہو گیا کہ اگر عورت پاورفل ہے نا، اگر عورت میں طاقت ہے تو وہ مردوں کا بھی حصہ مان لیتی ہے، تھوڑا سا ایک سٹیپ آگے چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس وقت تو عورتوں کی مجال ہی نہیں نہ ہوا کرتی تھی کہ وہ مردوں کا حصہ مار لے، مرد ہی حصہ مارتے آئے ہیں۔ ہمارے اس دور کے اندر اب تو عورتوں کے اندر اگر اتنی پاور آ جائے، اگر اس کا بہنوئی یا اس کا کوئی ایسا اس کے ساتھ بندہ مل جائے تو وہ مردوں کا بھی حصہ لے اڑتی ہے، وہ مردوں کا بھی حصہ، یعنی کہ ہمارا دور اب ذرا ایک ہاتھ ان سے بھی آگے چلا گیا۔
تو مردوں کے لیے نہیں ہے کہ مرد اگر عورتوں کا حصہ ماریں گے تو ان کو ہی صرف یہ سزا ملے گی، بلکہ اگر عورتیں بھی مردوں کا حصہ ماریں گی تو ان کے ساتھ بھی یہی۔ جو صاحب وراثت کو تقسیم کرنے والا ہوگا اور وراثت کو تقسیم کرنے میں جو ڈنڈی مارے گا اس کے ساتھ یہی ہوگا۔ اور یہ ایک مسئلہ یاد رکھ لیں، ہمارے ہاں تو معاشرے کے اندر یہ ہوتا ہے نا کہ اگر وارث فوت ہو جائے، جس کی مال تھا، کوئی والد صاحب فوت ہو گیا یا والدہ فوت ہوگی جن کے نام زمین تھی، جائیداد تھی یا مال و دولت تھا، وہ وفات پا جاتے ہیں اور وفات پا جاتے ہیں تو اب شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ فوراً کے ساتھ ان تمام جو بھی چھوڑ کر مرا ہے اس کو کیا کرو؟ تقسیم کرو، اس کو تقسیم کرو، فوراً تقسیم کرو۔ ورثہ مثال کے طور پر ایک شخص مر جاتا ہے، اس کا ایک گھر ہے 5-4 مرلے کا، اب اس کی 2 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے ہیں، اب 4 بیٹیاں شادی شدہ ہیں، 2 بیٹے بھی شادی شدہ ہیں۔ اب یہ جو 2 بیٹے ہیں نا، ان کو چاہیے ہے کہ فوراً کے ساتھ اس مکان کو وراثت کو تقسیم کریں۔ جتنی دیر یہ اس مکان میں رہیں گے یہ حقوق العباد کی نفی کر رہے ہیں، حقوق العباد کی نفی کر رہے ہیں، یہ ان بہنوں کا حق مار رہے ہیں۔ ہاں اگر وہ چاروں بہنیں، دونوں بھائی 6 افراد بیٹھ کر یہ طے کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جب ہمیں ضرورت ہوگی ہم اس پراپرٹی کا، اس مال و دولت کا ہم تقسیم کر لیں گے، تب تک ہم سب کی طرف سے آپ کو اجازت ہے، آپ یہاں رہ سکتے ہیں، پھر تو ٹھیک ہے، وگرنہ شریعت کہتی ہے جتنی دیر اس مکان میں رہو گے وہ ناجائز ہے، وہ حرام ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بندے کی عیادت کے لیے چلے گئے کہ وہ قریب تھا کہ مر جائے، قریب تھا کہ مر جانا تھا اس نے، تو دیا جل رہا تھا، اتنے میں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے کہ وہ شخص انتقال کر گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً سے اس دیے کو بند کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ آپ نے کیا کیا؟ اس کی جان نکل گئی، آپ نے اندھیرا کر دیا۔ فرمایا جب تک یہ دیا، یہ بندہ زندہ تھا تو یہ مال اس کا تھا، اب یہ مر گیا، اب دیا اس کا نہیں رہا، اب وارثوں کا رہا۔ اب اگر تمام ورثاء چاہتے ہیں کہ دیا جلے، تیل سڑے، تو پھر تو دیا جلا لو، وگرنہ یہ بند رہے گا، یہ دیے کا تیل بھی وراثت کے اندر تقسیم ہوگا۔ ہمارے ہاں کتنی ناانصافیاں، 20 سال گزر جاتے ہیں وراثت تقسیم نہیں ہوتی، کتنا عرصہ گزر جاتا ہے وراثت تقسیم میں، 4 نسلیں ایک ہی مکان میں بیٹھی ہیں، وراثت ہی نہیں تقسیم ہو رہی۔ تو اللہ رب الجلال سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عین اسلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔